اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو ذکر کیا۔ گزشتہ جمعے حضرت لقمان علیہ السلام کی دو نصیحتوں کی وضاحت کی تھی۔ پہلی نصیحت یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد دوسری جو نصیحت کی وہ یہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ اختیار کرنا۔ اب یہاں سے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ لقمان کی، اس آیت کریمہ کے اندر تیسری نصیحت کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے ہمیشہ نماز قائم کرنا۔ یعنی کہ تیسری نصیحت کے اندر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ مشکات کے اندر ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے نماز کو قائم کیا، یعنی کہ صحیح طریقے سے ٹھیک ادا کیا، اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کے اندر خرابی جس نے پیدا کی، اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ کتنے خوبصورت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نماز کو قائم کرنا گویا دین کو قائم کرنا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ اگر انسان نماز کو قائم کرتا ہے تو باقی جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کے اندر سستی، نماز کے اندر لاپرواہی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان کے باقی سارے کے سارے اعمال خود بخود خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے، امیر تھے، آدھی دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے جتنے بھی اس دور کے اندر صوبے تھے، عراق، حجاز، شام وغیرہ، وہاں پر حضرت عمر بن خطاب نے گورنر مقرر کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ہر ایک گورنر کی طرف ایک پیمانہ، ایک خط لکھ کر بھیجا، اور اس کے اندر کیا لکھا کہ تمہارے ذمے، تمہاری عوام کے جتنے بھی کام ہیں، ان سارے کاموں میں سے سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرنا۔ اگر تم نماز کو قائم کرو گے تو نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے باقی سارے کے سارے اعمال خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھو، یہ حکم گورنر جو تھے ان کو دیا جا رہا تھا، اور کس کی طرف سے دیا جا رہا تھا؟ عمر بن خطاب کی طرف سے، بطور امیر ہونے کے وہ حکم کیا دے رہے کہ تم نماز کو قائم کرو گے، تمہارے جتنے بھی اعمال یا تمہارے جتنے بھی کام باقی ہوں گے وہ سارے کے سارے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو تیسری نصیحت کی وہ یہ فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے ہمیشہ نماز کو قائم کرنا۔ اب نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم تو ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز اور صحابہ کی نماز کے اندر بہت فرق ہے۔ ایک دو صحابہ کا واقعہ سنا کر اگلی نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے، ان کے پاس ایک کھجوروں کا بہت وسیع باغ تھا۔ وہ ایک روز اس باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے دوران ایک پرندہ باغ کے اندر داخل ہوا۔ اب وہ جب باغ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ پرندہ اب نکلنا چاہ رہا تھا باغ سے، لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ درختوں کی کثرت کی وجہ سے وہ پرندہ باغ کے اندر پھنس گیا۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے دوران ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ نے کتنا وسیع باغ مجھے عطا کیا، یہ پرندہ اب باغ کے اندر داخل تو ہو گیا لیکن اب یہ نکلنا چاہ رہا ہے، نکل نہیں پا رہا۔ صرف اتنا خیال پیدا ہونے کی وجہ سے جب نماز سے فارغ ہوئے تو دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ تو میرے نماز کے اندر خرابی ہو گئی، میں نے تو غلط کام کر دیا، نماز کے اندر میرا خشوع اور خضوع جاتا رہا،
میرے دماغ کے اندر یہ خیال بھی کیسے آ گیا، تو فوراً جب ان کے دل کے اندر یہ بات آئی تو فوراً اس سارے کے سارے باغ کو اللہ کے رستے کے اندر صدقہ کر دیا۔ صدقہ اس بنا پر کیا کہ میرے ذہن کے اندر، یہ میرے دل کے اندر نماز کے دوران خرابی آئی، اس کی وجہ یہ باغ بنا، اس لیے اس باغ کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ایک اور صحابی، ایک غزوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ فلاں چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر پہرا دیں۔ اب وہ صحابی اس چوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ انہیں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ جب انہوں نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے تو دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا جو ان کے جسم کے اندر لگا۔ جسم کے اندر لگنے کی وجہ سے حضرت وہ جو صحابی تھے ان کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا۔ اب لیکن انہوں نے نماز کو نہ توڑا، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تیر لگا اور اتنا گہرا زخم ہوا کہ خون کا فوارہ باہر نکلا، اس کے باوجود آپ نے نماز کیوں نہیں ختم کی؟ اب صحابی فرمانے لگے کہ جب میں نماز ادا کر رہا تھا، نماز کو ادا کرتے وقت میں نے ایک سورت کا آغاز کیا، قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اس سورت کو پڑھنے میں مزہ اتنا آ رہا تھا کہ میرا دل ہی نہ چاہا کہ میں اس سورت کو ختم کیے بغیر نماز کو ختم کر دوں۔ تو میں نے سوچا کہ سورت ختم کروں گا تو اس کے بعد سلام پھیر دوں گا۔ تو میرے بھائی، یہ تھی صحابہ کی نماز۔ نماز کی ایک اہمیت، ایک مقام ہے، اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے حکم کیا کہ اے بیٹا ہمیشہ نماز کو قائم کرنا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے تیسری نصیحت کی۔ اس کے بعد جو چوتھی نصیحت کی